بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 اپریل کو تحریک انصاف کا یوم تاسیس تھا۔ آزاد کشمیر میں ایک بڑا شو کیا تحریک انصاف نے، مظفر آباد میں ایک بڑا جلسہ کیا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تحریک انصاف ابھی زندہ ہے۔ ناظرین کرام، باقی ملک میں تو کوئی خاص شو نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس میں آواز تو گونجی، قیدی نمبر 804 اس کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ ایک بار تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی زندہ ہے، لیکن اس زندگی کا کیا فائدہ کہ آپ کے ساتھ لوگ بھی موجود ہوں، آپ لوگوں کو موبلائز بھی نہ کر سکتے ہوں اور عمران خان کی رہائی بھی ممکن نہ ہو۔ ناظرین کرام، قبل سے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پی ٹی آئی کی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے جیل میں ہونے اور باہر کسی بڑے لیڈر کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک اس کی جو کارکردگی ہے اور جو اس کی ایکٹیویٹی وہ متاثر ہوئی ہے۔ آپ گور خان، سلیمان اکرم راجہ، اسد عمر، اسد کیسر، اسی طرح دوسرے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا نعمل بدل نہیں ہو سکے۔ ابھی اپوزیشن لیڈر بنایا ہے محمود خان اچکزئی کو، وہ باتیں تو بڑی بعض وقت کھری کرتے ہیں، لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے محبوب نہیں ہیں۔ اسی طرح ناصر اسلم راجہ بھی سینٹ میں اپوزیشن کی لیڈری کر رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ علیمہ خان سمیت تینوں بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ پارٹی کی لیڈرشپ کی یکسانیت ہو، یکساں خیالات ہوں اور وہ لڑ سکیں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے، پھر تو ممکن ہے۔ مجھے نظر نہیں آتا کہ علیمہ خان جو چاہتی ہیں وہ یہ گور خان اور یہ سلیمان اکرم راجہ یہ کچھ کر پائیں گے۔ بہرحال 25 اپریل کو یوم تاسیس تو منایا گیا۔ اس موقع پر مظفر آباد میں طاقت کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ لگتا ہے لوگ خاصی تعداد میں وہاں آئے ہیں، لیکن اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ 7 جون کو یا یہ جو جولائی میں یا اگست میں جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہو گئے اس میں کتنی یہ نشستیں جیت سکیں گے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا اتنا رول نہیں ہوتا جتنا برادریوں کا ہوتا ہے، لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی مردہ جماعت نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا وجود موجود ہے۔ اب باقی جماعتوں کا کس حد تک وجود ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا لگتا ہے اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں لڑتی رہیں تو ممکن ہے پی ٹی آئی کو کامیابی ہو جائے۔ اسی طرح پی ٹی آئی اس وقت ملک میں ایک وجود تو رکھتی ہے، لیکن وہ اپنی شو آف پاور نہیں کر سکتی۔ یہ کئی ماہ ہو گئے ہیں سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے، ان کی ملاقات تو کوئی نہیں ہوئی وزیر عمران خان سے، لیکن کوئی انہوں نے بھی کمال نہیں دکھایا۔ محاذ وائے کچھ جلسے کیے ہیں، ابھی جلسے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ہمارے ہیں، ہم الٹ پلٹ دے دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، عمران خان کو رہائی کرائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پس پردہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ عمران خان کو
جیل کے اندر جتنا پریشان کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. پریشانی سے مراد یہ ہے ان پہ ملاقاتوں کی پابندی ہے. ان کی بینائی اللہ کے فضل و کرم سے درست ہی ہے، لیکن چونکہ پرومنڈا بہت کیا جاتا ہے کہ ان کی بینائی متاثر ہوئی ہے. بشرا بی بی کا بھی آنکھیں چیک ہوئی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو اسی بات کا ہے کہ خان صاحب کو کس طرح باہر لایا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور نیما خان یہ سب ایک پیج پہ نہیں ہے. جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے، میرا خیال ہے کہ 2-2.5 سال کا جو ابھی عرصہ گزار چکے ہیں عمران خان، وہ سارا ضائع چلا گیا. اس سے یہ ہوتا کہ آج پتہ لگتا کہ لوگ دن بدن عمران خان کی حمایت میں زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہیں. لیکن لگتا مجھے یہی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے کہ خان صاحب کے رہا ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے. اگر یہ چیز پھیل گئی لوگوں میں تو پھر لوگوں میں ریوائیول مشکل ہو جائے گی. پی ٹی آئی کا کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اسی طرح عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. ہائی کورٹ میں کیسز زیر التوا ہیں. ان کی اگلی عدالتوں سے جو ان کو سزائیں ہوئی ان کے بارے میں فیصلہ ہونا ضروری ہے. اور بعض اوقات تو پی ٹی آئی کے وکلاء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی عید کر جناب عمران خان باہر آ جائیں گے. پھر عید بھی گزر جاتی ہے، پھر اب عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے. طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں. ان کو یہ حقیقت لوگوں کو بتانا چاہیے کہ عمران خان کی 2 ہی صورتوں میں رہائی ممکن ہے. ایک تو رہائی یہ ہے کہ وہ عدالتی کسی فیصلے کے تحت رہا ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے اور حکومت ان کے خلاف کوئی مقدمات واپس لے لے، معافی طلبی ہو جائے. عمران خان کو 9 مئی کے حوالے سے تو معافی طلبی کرنی پڑے گی. 9 مئی ایک ایسا جرم ہے جس کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے، اور حکومت بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی فوج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کو معاف کرنے دینا کا مطلب یہ ہے حکومت نے سب کچھ اپنی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں کتنا عرصہ گزارتے ہیں. کوئی حکومت مخالف کوئی تحریک چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ اگر کوئی حکومت مخالف تحریک چلتی ہے تو پی ٹی آئی کو تمام حکومت مخالف جماعتوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا اور پھر ان کو ان کا حصہ بھی دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ تحریک کے نتیجے میں اگر کوئی تبدیلی آئے تو سارا مال غنیمت پی ٹی آئی سنبھال لے. نہیں، ساری جماعتیں پھر چاہیں گی کہ جو موجودہ حکومت کے خلاف ہیں وہ یہ چاہیں گی کہ پی ٹی آئی ان کے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت رکھے. چلے دیکھتے ہیں کہ خان صاحب تحریک کے نتیجے میں باہر آتے ہیں یا پھر عدالتوں کے ذریعے باہر آتے ہیں. لیکن بہرحال فی الحال تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈیالہ کے مکین کے لیے رہائی کا کوئی امکان نہیں. شکریہ.